لیکن اس چیز کا احساس وہ مجھے بار بار جتاتی رہتی تھی کہ تم نے اپنی پسند کو ترجیح دی ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ بیوی کی چمچہ گیری کرتے رہو اور ماں اور بہن بھائیوں کو بالکل بھول جاؤ۔ دیکھو سب کچھ تم نے ہی کرنا ہے، چھوٹی بہنوں کی شادیاں بھی، چھوٹے بھائی کو تعلیم بھی تم نے پوری کروانی ہے۔ وہ یونیورسٹی میں تھا، چند سالوں میں اس کی نوکری لگ جاتی تو میری یہ ذمہ داری بھی پوری ہو جاتی۔ 2 بہنیں تھیں، دونوں کے جہیز کی ذمہ داری تھی۔ اسی لیے میں ترکی آ گیا کہ یہاں کماؤں گا تو جلد از جلد اپنی ماں کی ساری امیدوں پر پورا اتروں گا۔ پھر مجھے اور ملیحہ کو ساتھ ہی تو ساری زندگی گزارنی تھی۔ لیکن پچھلے 3 ماہ سے اماں ملیحہ سے بات ہی نہیں کروا رہی تھی۔ جب بھی اماں سے پوچھتا کہ ملیحہ کہاں ہے تو اماں کا لہجہ کوفت سے بھرا ہوتا تھا۔ کبھی کہتی کچن میں ہوگی، کبھی کہتی کمرے میں ہوگی۔ اماں کہتی اپنی من مانیاں کرتی ہے، جب جی چاہتا ہے منہ اٹھا کے میکے چلی جاتی ہے۔ ہماری عزت اور کوئی بھی بات کی اہمیت ہی نہیں ہے اس لڑکی کے دل میں۔ بہرحال وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ ہر بار جب بھی میں اماں کو فون کرتا یہی سوال کرتا کہ ملیحہ کیسی ہے، کہاں ہے، مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی۔ اماں اس بات کو آئیں بائیں شائیں کر جاتی۔ 1 سال بیت گیا تھا، میں نے اس کی آواز نہیں سنی تھی۔ میرے دل کی بے تابیاں بڑھنے لگی تھیں۔ میں نے کہا اماں میری ملیحہ سے بات کروا دو۔ اماں نے کہا سو رہی ہے۔ میں نے کہا اسے جگا دو، لیکن آج مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ اماں کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، رکو کچھ دیر۔ کچھ دیر بعد ملیحہ نے فون اٹھایا اور بے رخی سے کہنے لگی کیا کام ہے آپ کو مجھ سے؟ میں نے کہا ملیحہ ایسے کیوں بات کر رہی ہو؟ کہنے لگی ابو بکر کوئی کام ہے تو بتائیں، مجھے ابھی فرحان کو بھی دیکھنا ہے۔ میرا دل تو ملیحہ کی بات سن کر ٹوٹ سا گیا۔ میں نے کہا بس تمہاری آواز سننی تھی۔ کہنے لگی سن لی آواز؟ میں نے کہا ہاں ملیحہ۔ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون میری والدہ کو پکڑا دیا۔ میرا دل تو ملیحہ کی بات سن کر ٹوٹ سا گیا۔ پردیس میں رہنا آسان تو نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں کی یادیں ہی تو ہمارے پاس ہوتی ہیں، جس بے چینی سے ہم لوگ اس وقت کا انتظار کرتے ہیں جب جیب میں کچھ سکے بچ جائیں اور اسے ٹیلی فون بوتھ پر لے جا کر ڈال کر اپنوں کی آوازیں سن سکیں، ان سے بات کر سکیں، جو مرد کے لیے ایک ایسی گھنی چھاؤں کی طرح ہوتی ہے جو کہ چند میٹھی باتیں بھی کر لے تو ایسے لگتا ہے زندگی کی کڑی دھوپ میں کچھ ٹھنڈی چھاؤں کا احساس ہو گیا۔ لیکن ملیحہ کی بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ اسے ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ میں یہاں پر کتنی محنت کر رہا ہوں تاکہ اپنے بیٹے کو بہتر مستقبل دے سکوں، اس کی خواہشات پوری کر سکوں، اور اس نے مجھ سے سیدھے منہ بات کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس کے بعد میں نے کبھی بھی اماں سے ملیحہ کے بارے میں نہیں پوچھا۔ جب 3 سال گزر گئے اور میری واپسی کا وقت آیا تو اماں کا ایک فون آ گیا۔ کہنے لگی ابو بکر مبارک ہو، سمیہ کا رشتہ طے ہو گیا ہے، اب بس اس کے جہیز کی تیاری کرو۔